28 فروری کا دن مشرقی وسطی کی تاریخ میں ایک کھولناک موڑ کے طور پر یاد رکھا جائے گا، جب اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر اس وقت حملہ کیا جب عمان کی قیادت میں امن مذاکرات جاری تھے۔ یہ حملہ نہ صرف سفارتی آداب کی کھلی خلاف ورزی تھا، بلکہ اس نے خطے میں پہلے سے موجود کشیدگی کو ایک مکمل جنگ میں تبدیل کر دیا۔ اس حملے میں ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ علی خامنائی کی شہادت نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا۔ ان کے ساتھ ساتھ تقریباً 40 اہم شخصیات، جن میں ان کے قریبی رشتہ دار اور اعلیٰ عہدیداران بھی شامل تھے، وہ بھی اس حملے میں جان کی بازی ہار گئے۔ اس واقعے کے بعد ایران کے لیے یہ محض ایک فوجی چیلنج نہیں رہا، بلکہ یہ قومی وقار اور بقا کی جنگ بن گئی۔ عمومی طور پر یہ توقع کی جا رہی تھی کہ سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد ایران اندرونی طور پر کمزور ہو جائے گا، اس کی قیادت منتشر ہو جائے گی اور شاید وہ دفاعی پوزیشن اختیار کر لے گا۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس سامنے آئی۔ ایران نے نہ صرف فوری رد عمل دیا، بلکہ اپنی عسکری اور سیاسی حکمت عملی کے ذریعے یہ واضح کر دیا کہ اس کا نظام کسی ایک فرد پر منحصر نہیں، بلکہ ایک منظم ادارہ جاتی ڈھانچے پر قائم ہے۔ ایران کی جانب سے جوابی کارروائی نہایت منظم اور شدید تھی۔ تیل اویو پر میزائل حملوں نے اسرائیل کو چونکا دیا، جبکہ خلیجی ممالک میں قائم امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنا کر ایران نے یہ پیغام دیا کہ وہ صرف دفاع تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ جارحیت کا بھرپور جواب دے گا۔ ان حملوں نے نہ صرف امریکہ اور اسرائیل بلکہ ان عرب ممالک کو بھی حیرت میں ڈال دیا، جو خود کو امریکی تحفظ کے باعث محفوظ تصور کرتے تھے۔ ان ممالک کے لیے یہ ایک کڑا سبق تھا کہ عالمی سیاست میں طاقت کا توازن کسی ایک فریق کے حق میں مستقل نہیں رہتا۔ جنگ کے آغاز کو اب 1 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اور اس دوران ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات میں مسلسل تبدیلی دیکھی گئی ہے۔ ابتدا میں جارحانہ موقف اختیار کرنے والے ٹرمپ اب یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ آئندہ 2 سے 3 ہفتوں میں اس جنگ سے الگ ہو سکتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ نے ایران کے رد عمل کا درست اندازہ نہیں لگایا تھا۔ شاید ان کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ ایران کی قیادت کے خاتمے کے بعد وہاں افراتفری پھیل جائے گی اور ایران مذاکرات کی میز پر جھکنے پر مجبور ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایران نے نہ صرف عسکری محاذ پر مضبوطی دکھائی، بلکہ نفسیاتی اور سیاسی سطح پر بھی اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس جنگ نے عالمی سطح پر ایک نئی بحث کو جنم دیا، جہاں امریکہ اور اسرائیل کو مختلف زاویوں سے تنقید کا سامنا ہے۔ اس کے برعکس ایران کی مزاحمت نے دنیا کے کئی حلقوں میں اس کے لیے ہمدردی پیدا کی ہے، خاص طور پر ان ممالک اور عوام میں جو پہلے ہی امریکی پالیسیوں سے نالاں تھے۔ تاہم اس جنگ کا ایک خطرناک پہلو بھی سامنے آیا، اور وہ ہے مسلم دنیا میں شیعہ اور سنی تقسیم کا گہرا ہونا۔ امریکہ اور اسرائیل اگرچہ عسکری میدان میں مشکلات کا شکار نظر آتے ہیں، لیکن فرقہ وارانہ
اور مسلکی تقسیم کو ہوا دینے میں کسی حد تک کامیاب دکھائی دیتے ہیں۔ یہ تقسیم نہ صرف مشرقی وسطی بلکہ پوری مسلم دنیا کے لیے ایک بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ خوف اور بد اعتمادی کے بادل گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر سنی کی برادری کے ذہن میں یہ خوف برقرار رہتا ہے کہ شیعہ غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور شیعہ برادری یہ سمجھتی رہے کہ سنی ان کے خلاف متحد ہو رہے ہیں، تو یہ خلیج مزید وسیع ہوتی جائے گی۔ یہی وہ صورتحال ہے جس سے عالمی طاقتیں فائدہ اٹھاتی رہی ہیں۔ روس اور چین ایران کے ساتھ ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کر سکتے ہیں، جبکہ امریکہ اور اسرائیل عرب دنیا کو ایران کے خوف میں مبتلا رکھ کر اپنے مفادات حاصل کرتے رہیں گے۔ یعنی شیعہ برادری اپنے کاندھے کو روس اور چین کے لیے استعمال کرتے رہیں گے اور سنی برادری اپنی دولت کے بلبوتے پر امریکہ اور اسرائیل پر انحصار جاری رکھیں گے، جبکہ دونوں میں اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ اگر واقعی دنیا میں امن قائم کرنا مقصد ہے تو مسلم دنیا کے لیے سب سے اہم قدم اتحاد ہے۔ شیعہ سنی اختلافات کو کم کیے بغیر نہ تو خطے میں استحکام آ سکتا ہے اور نہ ہی بیرونی طاقتوں کے اثر رسوخ کو محدود کیا جا سکتا ہے۔ یہ وقت ہے کہ مسلم دنیا اپنے داخلی اختلافات کو پس پشت ڈال کر ایک مشترکہ حکمت عملی اختیار کرے، ورنہ یہ جنگ نہ صرف جاری رہے گی بلکہ مزید تباہ کن صورت اختیار کر سکتی ہے۔ آخر میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ جنگ صرف ہتھیاروں کی نہیں بلکہ نظریات، مفادات اور بیانیے کی جنگ بھی ہے۔ اس میں کامیابی صرف عسکری قوت سے نہیں بلکہ سیاسی بصیرت، اتحاد اور دانش مندی سے حاصل کی جا سکتی ہے، اور یہ دانش مندی اتحاد میں ہی پسپا ہے۔